اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے اور ناشکری سے بچنے کے لیے 3 چیزیں وہ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ وہ اگر میرے اور آپ کے ذہن میں وہ 3 چیزیں راسخ ہو گئی تو میں اور آپ اللہ کے بہترین شکر گزار بندے ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو ناشکری کی علامت ہے، سب سے پہلی وہ یہ کہ ہم اپنی ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ اصول یہ تھا کہ ہم دیکھتے ان چیزوں کی طرف جو ہمارے پاس موجود ہیں، جو نہیں ہیں ان کی طرف جب دیکھتے ہیں تو ناشکری کا مادہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھ لوں میں اپنی زندگی میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی کے لیے بھی یا خواہشات زندگی کے لیے بھی ضروری ہیں لیکن نہیں ہیں، انہی کی طرف میری جب نظر ہوگی تو میرے دل و دماغ کے اندر ناشکری پیدا ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب اگر میں دوسرے پہلو کی طرف دیکھوں کہ وہ اشیاء، وہ چیزیں جو میری ضروریات زندگی کے لیے یا خواہشات زندگی کے لیے ہیں اور میرے پاس موجود ہے وہ ماشاءاللہ، اگر میں انہی کی طرف صرف نظر رکھوں تو میرے دل و دماغ کے اندر اللہ کی شکر گزاری کا نور پیدا ہوگا۔ یاد رکھیں، تو کبھی بھی ان چیزوں کی طرف نظر نہ کریں جو نہیں ہیں، بلکہ ان چیزوں کی طرف دیکھا کریں جو اللہ نے عطا کر رکھی ہیں، ان کو ہمیشہ سامنے رکھ کے اللہ کا شکر گزار بندہ بنا کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان اشیاء کی طرف، چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا جو نہیں ہے میرے پاس، دیکھنا ان کی طرف ہے جو اللہ نے عطا کر رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپنی ذات کو دیکھوں، اس سے بڑی اور اللہ کی عطا کیا ہو سکتی ہے کہ اس وقت میں ایک نوجوان ہو کے اللہ کے محبوب کے ممبر پہ بیٹھ کے دین اسلام کی بات سمجھا رہا ہوں۔ اس سے بڑی اللہ کی کیا نعمت، اللہ سے کیا نعمت مانگوں میں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں یہ دیکھوں، اس چیز کو بھول کے میں دیکھوں کہ میرے ہاں کروڑوں روپے بینک بیلنس نہیں ہے، تو مجھ سے بڑا ناشکر اور کون ہو سکتا ہے؟ میں یہ دیکھوں کہ میری بہت بڑی کوٹھی نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، تو جو چیز نہیں ہے اس طرف نظر ہے، جو اللہ نے عطا کر رکھی ہے اس طرف نظر کیوں نہیں ہے؟ تو ناشکری کی بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس اشیاء ہیں، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اس طرف نظر نہیں ہوتی، جو نہیں ہے اس طرف نظر کر کے اپنے اندر ایک ناشکری کا مادہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھنا اس طرف ہے کہ کیا میں صحت مند ہوں ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ادا کروں۔ میرے پاس رہنے کی جگہ ہے، ہاں ہے، اللہ کا شکر ادا کروں۔ صبح شام اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہوں، شکر ادا کروں۔ اللہ نے مجھے اولاد عطا کر رکھی ہے، اللہ کا شکر۔ جو اشیاء موجود ہیں صرف انہی کی طرف جنب نظر رکھوں گا تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن رہوں گا۔ اور اس کے برعکس اگر ان چیزوں کی طرف نظر نہ کروں کہ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ نے یہ سعادت عطا کی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک حوالے سے عالم دین ہوں، اس طرف نظر نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ صبح شام اللہ تعالیٰ اچھے انداز میں رزق عطا کر رہا ہے، ضروریات زندگی مکمل پوری ہو رہی ہیں، خواہشات زندگی پوری نہیں ہو رہی، وہ خواہشات زندگی جو کبھی بھی انسان کی پوری زندگی بھر نہیں ہونی، چاہے انسان دنیا کا امیر ترین بھی انسان بن جائے نا، تب بھی خواہشات زندگی پوری نہیں ہونی، اور نظر اس طرف ہوتی ہے، فلاں خواہش پوری نہیں ہوئی، فلاں خواہش پوری نہ، میرے بھائی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں، اسی طرف نظر کریں تو آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہیں گے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے، اپنے سے اوپر والوں کو جب بھی دیکھیں گے نا، مجھ سے جو امیر ہے ظاہراً، اگر ہمیشہ میری نظر انہی کی طرف رہے گی، اللہ کا ناشکرہ بندہ بنا رہوں گا۔ میرے قریبی، ہاں اگر میرے رشتہ دار، میرے قریبی ہمسائے، میرے دوست احباب، میرے بہن بھائی اگر مجھ سے امیر ہیں تو کیا عین اسی طرح کے رشتے اور قریبی مجھ سے غریب نہیں ہیں کیا؟ تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اللہ کا شکر گزار اگر بندہ بننا چاہتا ہوں تو میں ان لوگوں کی طرف دیکھوں جو مجھ سے غریب ہیں۔ تو پھر دیکھ لینا کہ دل کے اندر کس قدر راحت و سکون ملتی ہے۔ شیطان یہی کوشش کرتا ہے نا بندے تو ان کی طرف دیکھیں، حالانکہ مجھ سے میرے قریبی جو امیر ہیں ان سے کئی گنا زیادہ تعداد میں، کئی گنا زیادہ غریب مجھ سے میرے قریبی موجود ہیں، اس طرف نظر نہیں جاتی میری۔ تو یہ ایک ناشکری کی اور ایک بہت بڑی علامت ہے کہ دیکھنا اس طرف ہے کہ جو مجھ سے بڑے ہیں، فلاں کے پاس اتنا بینک بیلنس، میرے پاس تو نہیں ہے، ناشکری۔ فلاں کے پاس اچھی سواری ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، ناشکری۔ فلاں کی اس طرح کی رہائش ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، ناشکری، ٹھیک ہے نا؟ فلاں تو اس ماحول میں رہتا ہے، میں نہیں رہتا، ناشکری۔ بھائی عین اسی طرح آپ دیکھیں، آپ کے یہاں قریبی، آپ کے ہمسائے، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر کی دیوار کے قریب گھر دیکھیں، اب کتنی قریب ہیں، بہت کچھ آپ کے پاس ہے کہ ان کے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب بھی دیکھنا ہے اپنے، وہ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں نا، اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا ہے۔ اس وقت میں اور آپ اپنی زندگی سے منسلک لوگوں کا معائنہ کریں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہ 80-90% ایسے لوگ ہوں گے جو مجھ سے غریب ہوں گے، 10-1% ایسے لوگ ہوں گے جو مجھ سے امیر ہوں گے، لیکن ان 10% لوگوں کی طرف نظر ہوگی، 80-90% لوگوں کو نہیں دیکھتا میں۔ تو ایک ناشکری کی بہت بڑی علامت ہے۔ تو شکر گزار بندہ بننا ہے تو اپنے سے غریب لوگوں کی طرف توجہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات یہ، اور تیسری بات جو ہے مین وہ یہ کہ غریب کہیں کوئی ہوتا ہے، یاد رکھیں ہر بندہ امیر ہے۔ غریب کب ہوتا ہے انسان؟ جب انسان کی خواہشات زندگی پوری نہیں ہوتی۔ زندگی جینے کے لیے ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں تو کافی ہے اتنا۔ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی بندہ یہاں پہ، بلکہ یہاں نہیں، میں بلکہ پورے علاقے کی بات کروں، کوئی ایک بھی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی، سب کی پوری ہو رہی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، سب صبح شام کھانا کھا رہے ہیں،
ٹھیک ہے نا. سب کو رات کو نیند آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اصل پریشانی کس چیز کی ہے؟ خواہشات زندگی پوری نہیں ہو رہی. تیسری چیز یہ ہے, اگر اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے تو ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں, اللہ کا شکر ادا کر لیں. رات کو 10-12 ڈشز نہیں تھی کھانے کے لیے تو کیا ہو گیا؟ یہ ہے وہ خواہشات زندگی جس نے ہم کو انتہائی غریب کر رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. میرے پاس 15-20 قسم کے اپنا لباس نہیں ہے, سوٹ نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ پہننے کے لیے چند ایک ہیں تو ضروریات زندگی تو پوری ہو رہی ہے نا. رات کو بہت قسم کے کھانے نہیں کھائے, بھئی سادہ سالن تھا, 2 روٹیاں کھا لی, پیٹ بھر گیا, ضروریات زندگی تو پوری ہو گئی نا. ہم غریب نہیں, ہم غریب اس بنیاد پہ ہیں کہ خواہشات زندگی. اور یاد رکھیں کہ اگر ہم اس حد تک امیر ہونا چاہتے ہیں کہ ہماری ضروریات اپنا خواہشات زندگی بھی پوری ہو جائیں تو پھر ہم سے بڑا ناداں کوئی نہیں ہے. ہم ایسے امیر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. پوری دنیا کی ساری دولت میرے اور آپ کے قدموں میں بھی آ جائے نا, تب بھی میری اور آپ کی خواہشات زندگی پوری ہونے والی نہیں ہے. ہمیں اس غربت نے مار رکھا ہے کہ خواہشات زندگی پوری نہیں ہو رہی. میں یہ بھی کر لیتا, اب اس حد تک آ گیا. ایک وقت ایسا تھا کہ اپنا آج کی بنسبت یعنی آدھی بھی آمدن نہیں تھی, گزارا تب بھی ہو رہا تھا. آج ڈبل ہو گئی ہے, حالات پھر بھی اسی طرح کے ہیں, کیونکہ خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں. جو ہی آمدن بڑھتی ہے اس کا در خواہشات بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا غربت کی اور ناشکری کی مین علامت اور ایک سبب بڑا یہ ہے خواہشات زندگی, خواہشات نفس. یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, وہاں تک چلا جاؤں, فلاں کا مقابلہ. اس چیز نے ہمیں غریب کر رکھا ہے. وہ کہنا غریب نہیں ہے ہم, ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں, بس خاموش ہو جائے, اللہ کا شکر ادا کریں. میرے مالک تو نے انسان بنایا, ایمان والا بنایا, اور ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں. مجھ سے کئی گنا ایسے لوگ قریبی میرے ہیں دیکھنے, جن کو دیکھ رہا ہوں غریب ہیں وہ. تو یہ 3 چیزیں یاد رکھیں. سب سے پہلے کہ دیکھیں یہ کہ جو میرے پاس چیزیں موجود ہیں ان کی طرف سے نظر کریں, جو نہیں ہے اس کو نہ دیکھیں. اللہ کا شکر گزار بندہ بنیں گے. اور اسی طرح جو میرے ہمسائے, قریبی رشتہ دار, دوست احباب جو غریب ہیں ان کی طرف دیکھیں, نہ کہ جو بڑے ہیں ان کی طرف دیکھیں, تو اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے. اور تیسری چیز یہ کہ جو میرے اپنا اللہ نے ادا کر رکھا ہے, ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہے تو شکر گزار بندے بنے. خواہشات زندگی پوری ہونے والی کبھی بھی نہیں ہے. اس وقت جس لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, مثال کے طور پہ میں ہوں, میری جو آمدنی ہے میں سوچتا ہوں کہ کاش اس سے اتنا بڑھ جائے نا تو میرے یہ کام ہو جائے گا, بس اس سے زیادہ میں نہیں چاہتا. ہماری دعاؤں میں یہ الفاظ ہوتے ہیں نا, اے اللہ تو بس ہمیں اتنا تک عطا کر دے, ہم بڑے امیر نہیں بننا چاہتے, ہمیں نہیں ضرورت اتنی بڑی فلاں کچھ نہ ہو ہمارے پاس, بس سادہ سی زندگی فلاں. حالانکہ وہ سادہ سی زندگی بہترین اب بھی جی رہا ہوں میں, لیکن جو آگے مانگ رہا ہوں نا, اللہ اتنا اور عطا کر دے, ٹھیک ہے نا, تاکہ فلاں بھی کر لوں اور یہ بھی سیٹ اپ ہو جائے, بس وہاں تک رہوں. جب وہاں پہنچوں گا نا پھر اس سے آگے نظر ہوگی. یہ ہے خواہشات زندگی, ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے آگے عطا کر دے, پھر اس سے آگے نظر ہوگی, اللہ اب یہ اخراجات اس طرح بڑھ گئے, اب یہ کر دے, وہاں تک پہنچ جاؤں, بس پھر ختم. پھر اس کے بعد بس اسی طرح رہوں, مجھے بڑا امیر بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الفاظ یہ ہوتے ہیں لیکن دماغ اور خواہشات نفس بڑھتا جاتا ہے. حضور نے فرمایا دنیا کے اندر انسان کی خواہشات کبھی بھی نہیں بڑھتی. انسان کا پیٹ دنیا کی دولت سے کبھی نہیں بڑھتا. یہ انسان کا پیٹ بھرے گی تو قبر کی مٹی جا کے بھرے گی. یاد رکھیں کہ 3 چیزیں اپنائیں تو ہماری زندگی انتہائی مطمئن